فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سامعین گرامی، نماز کی اہمیت دین اسلام میں ہم سب کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں نمازیں پڑھنے کی، نماز کو قائم کرنے کی ہمت، طاقت اور صلاحیت عطا کی۔ لیکن سامعین گرامی، نماز صرف چند مخصوص حرکات، الفاظ اور عادات کا نام نہیں ہے۔ اور ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن اکثر ہم نمازوں سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم جو نماز کی روح ہے اس کی روح سے ہم دور رہتے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں ہم میں سے ہر شخص عملی طور پر کامیاب بننا چاہتا ہے، خوشحال بننا چاہتا ہے اور خوش رہنا چاہتا ہے، ایک کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اور ہم آخرت کی زندگی کی بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو نماز کا یہ جو کامیابی، جسے اللہ نے فلاح کہا، اس کامیابی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اور نماز کی ایک بہت ہی اہم، بلکہ سب سے جو اہم خصوصیت نماز کی ہے، اسے اللہ نے خشوع کہا۔ تو خشوع کیا ہے اور کس طرح ہم خشوع کو اپنی نمازوں میں لا کر ان نمازوں کو اپنے لیے اور اپنے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کے لیے بہتر بنا سکتے ہیں، اور ایک فلاح کا اور ایک کامیابی کا اور ایک خوشی کا اور ایک بھلائی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، یہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہے۔ اور سورہ مومنون، جو کہ قرآن مجید میں 18ویں پارے کی پہلی صورت ہے، خوبصورت صورتوں میں سے قرآن مجید کی ایک صورت ہے، اس کی پہلی 2 آیتوں پر مشتمل ہے۔ قد افلح المؤمنون، یہ صورت شروع ہوتی ہے، اللہ نے مومنین کے لیے کچھ خصوصیات بیان کی، اور ان کی پہلی اور بنیادی خصوصیت جو اللہ نے دوسری آیت میں بیان کی کہ وہ مومنین یقیناً کامیاب ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ کامیابی، فلاح کا اور نماز کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ کی ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کے بندے کو دن میں 5 مرتبہ، ایک دن میں 5 مرتبہ بندے کی اپنے رب سے ملاقات کراتی ہے، اور بندے کی جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، دماغی طور پر اور قلبی طور پر، دل کی، اس کی ایک تربیت کرتی ہے۔ اور اگر انسان کی روحانی تربیت نہیں ہے، انسان کی نفسیاتی تربیت نہیں ہے، انسان کی دماغی تربیت نہیں ہے، اور انسان کی اخلاقی تربیت نہیں ہے، تو وہ انسان تو رہتا ہی نہیں، وہ انسان سے گرتا ہے، بلکہ جانوروں کے درجے سے بھی نیچے گر کر بالکل شیطان یا اس سے بھی ایک نچلے مقام پر آ جاتا ہے۔ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ کے جو لفظ ہے، اس کے 3 معنی ہیں، اور پہلا جو ایک معنی ہے وہ صلہ، صلہ سے نکلا۔ صلہ کا مطلب کنیکشن، تعلق کو جوڑنا۔ ہم کہتے ہیں صلہ رحمی، یعنی رحم کے، یعنی جو ماں کے پیٹ سے جو رشتے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، ان رشتوں کو جوڑنا۔ ٹیلی کمیونیکیشن میں لفظ استعمال کرتے ہیں اتصالات، یعنی آپ جائیں مشرق وسطیٰ میں تو کچھ کمپنیوں کا نام اتصالات ہے، یعنی وہ رابطوں کو جوڑتی ہیں، مواصلات جسے کہتے ہیں۔ تو تعلق کو جوڑنا۔ اور صلاۃ کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنی اصلی حالت کی طرف واپس لے کر جائے، کیونکہ بندے کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور بندہ جب اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے تو وہ اپنی اصلیت کی طرف، اپنی فطرت کی طرف واپس جاتا ہے۔ تو بندے کو اپنی اصلی حالت، اور جو فطرت، جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا، جو کہ احسن تقویم کی فطرت ہے، بہترین ایک تخلیق اللہ نے تخلیق کی، اس فطرت کی طرف واپس لے کر جانا۔
اور صلات کا جو تیسرا مطلب ہے وہ دعا، کہ جو بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور اپنی کوئی بھی حاجت لے کے جاتے ہیں تو صلات پوری کی پوری نماز جو ہے وہ ایک دعا ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ رب العالمین اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہم رب العالمین کے لیے صلات پڑھتے ہیں، رب العالمین اپنے بندوں پر بھی صلوات بھیجتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یعنی رب العالمین اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر صلوات بھیج رہے ہیں اور اپنے بندوں پر دعائیں بھیج رہے ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں اللہ کے جن پر اللہ صلوات بھیج رہے ہیں اور رحمتیں بھی بھیج رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ وہ بندے ہیں کہ جو ہر حال میں، چاہے خوشحالی میں ہوں چاہے تنگ دستی میں ہوں، یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان بندوں کے لیے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان بندوں پر اللہ تعالیٰ صلوات بھیج رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیج رہے ہیں۔ تو سامعین گرامی، جتنا کنیکشن کسی طاقت کے ساتھ اچھا ہوگا اتنی ہی جو دنیاوی طور پہ جو ہمیں سروس ملتی ہے اچھی ملے گی۔ وائی فائی کا راؤٹر لگا ہوا ہے، ہمارے پاس سگنل پورے آ رہے ہیں، موبائل پہ پورے سگنل آ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں میری آواز بڑی صحیح آ رہی ہے، میری ویڈیو بڑی صحیح چل رہی ہے۔ بیٹری کا چارجر کا کنیکشن بالکل صحیح لگا ہوا ہے، بیٹری جو ہے پوری چارج ہو رہی ہے۔ پھر جو سورس ہے، یعنی جس سورس سے کوئی سگنل آ رہا ہے یا طاقت آ رہی ہے، وہ سورس جتنا طاقتور ہوگا مجھے اتنی اچھی ہی کوالٹی ملے گی۔ تو سامعین گرامی، جو اللہ کا جو سورس ہے وہ لامتناہی ہے، لمٹ لیس ہے، اس کی تو کوئی باؤنڈری نہیں ہے، اس کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو میرا کنیکشن اس کن فیکون کی جو طاقت ہے، اس طاقت کے ساتھ جتنا اچھا ہوگا میری صلاحیتیں اتنی ہی نکھریں گی، میرا اخلاق اتنا ہی بہتر ہوگا، میرا ایمان اتنا ہی بہتر ہوگا، میرا جو کردار ہے وہ اتنا ہی بہتر ہوگا۔ پھر دنیاوی طور پر ہم نے کسی ایک ڈیوائس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے 2 نیٹ ورک سے، لیکن استعمال تو ایک ہی کر سکتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، تو جب اللہ کے حضور ہم آ جاتے ہیں، تو جب اللہ سے کنیکشن اسٹیبلش ہو سکتا ہے، تو پھر رابطہ جو ہے وہ صرف اللہ ہی سے رہتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں فوکس، یعنی اپنی ساری جو توجہ ہے ایک طرف مذکور کر دینا۔ تو یہ خشوع کا پہلا درجہ ہے کہ ایک معنی ہے خشوع کا کہ جو بھی اللہ کے حضور جب آ رہے ہیں تو بس پھر رابطہ اسی سے ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ بے معنی ہو جاتی ہیں۔ میری جو ساری توجہ اور جو میری ہر چیز کا محور اور جو مرکز ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ خشوع کے فوکس کرنا، مذکور ہو جانا، توجہ کرنا۔ خشوع کا ایک معنی یہ بھی ہے جھک جانا، خشوع کا ایک معنی یہ بھی ہے پست کر دینا، یعنی اپنے آپ کو کمزور بنا لینا، ایک بڑی طاقت کے سامنے چھوٹا بن جانا، یہ بھی خشوع ہے۔ عاجزی دکھانا، یہ بھی خشوع ہے۔ اور سب سے جو خشوع کا آسان مطلب ہے وہ ہے جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر سکون کی حالت میں، خاموشی کی حالت میں آ جانا۔ یعنی میرا جسم جو ہے وہ بالکل پرسکون ہے، کیوں کہ میں اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا ہوں۔ میرا ذہن جو ہے وہ بھی سارے جو دنیاوی معاملات ہیں ان سے خالی ہو گیا ہے، اور ساری کیونکہ میں اپنی پریشانیاں اٹھا کر اس ذات باری تعالیٰ کے پاس لے گیا ہوں، تو ذہنی اور جسمانی طور پر پرسکون ہو جانا۔ اور یہ جو 2 شور ہمارے چلتے رہتے ہیں، کوئی جسم کا شور ہے کیونکہ جسم کی کچھ ضروریات ہیں، ایک ذہن کا شور ہے۔ تو اکثر اوقات جو ذہن کا شور ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جسم کا شور تو چلیں پورا ہو جاتا ہے، بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیا، کوئی اور سردی لگی ہے تو کپڑا پہن لیا، گرمی لگی ہے تو پنکھا چلا لیا، جسمانی شور کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اصل کام ہے ذہنی جو شور ہے اسے کنٹرول کرنا، ذہنی شور کو کنٹرول کر کے خاموشی اختیار کرنا، یہ خشوع ہے۔
تو اللہ کے حضور جب آئے تو ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی خاموشی اختیار کریں. اب کچھ لوگ ہیں، کیونکہ اللہ نے دونوں باتیں بتائی، کچھ لوگ ہیں کہ جو جسمانی طور پر ایک خاص حالت میں آتے ہیں تو ان کا ذہن بھی ایک خاص حالت میں آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی انوائرمنٹ اچھی ہے، ماحول اچھا ہے، تو آپ کا ذہن بھی اچھا ہوگا، اور اگر آپ کا ذہن اچھا ہوگا تو آپ اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں گے، اپنے ارد گرد کی بھی. تو پہلا جو طریقہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے جسمانی سکون، جسمانی خوبصورتی. جسمانی خوبصورتی شروع ہوتی ہے پاکیزہ کپڑوں سے، صاف کپڑوں سے، اور جسمانی خوبصورتی شروع ہوتی ہے پاکیزگی سے، طہارت سے. وضو کا مطلب کیا ہے؟ وضو کا مطلب ہے خوبصورتی، وضو کا مطلب ہے پاکیزگی. وضو، زو، ضاد، واو، دو، نور، روشنی. اللہ کا بندہ جب وضو کرتا ہے تو اللہ کے نور کو اپنے جسم میں لا رہا ہے، اور جو علائشیں ہیں ان سے پاک ہو کر ایک پاکیزہ ماحول میں آ رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر جسمانی کوئی شور آ رہا ہے تو اس کو بھی پہلے ختم کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز کا وقت ہے اور تمہیں بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھاؤ، پھر نماز کے لیے جاؤ. یعنی جو جسمانی شور ہے اور جسمانی ضروریت ہے اسے پورا کرو، پھر اللہ کے حضور آؤ. کیونکہ جب اللہ کے حضور آئے ہو تو پھر تمہارے جسم کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ جو تمہارے رابطے کو اللہ تعالیٰ سے منقطع کر دے یا اس رابطے کو کمزور کر دے. خشوع کا مطلب، خشیہ کا مطلب سکون، خاموشی، ڈر، یعنی خاموشی اختیار کر. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا. قیامت کے دن کا اللہ ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو رحمان کے سامنے جو سب لوگوں کی آوازیں ہیں وہ پست ہو جائیں گی، بالکل کمزور ہو جائیں گی. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، تم سرگوشیوں کے علاوہ کوئی آواز نہیں سن سکو گے. یعنی وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ، یعنی دوسروں کی آوازیں جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی. قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ذکر کرتے ہیں خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. یہاں پہ نگاہوں کے لیے کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوئے گی. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ اسی خشوع کا ذکر کرتے ہیں، خشیہ کا ذکر کرتے ہیں. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن مجید کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے خاشعا متصدعا، اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی کہ وہ پہاڑ پر بھی قرآن مجید کا خوف اتنا ہوتا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور وہ جھک جاتا اللہ کے خوف سے. تو سامعین گرامی، خشوع خاموشی ہے، دل کی، جسم کی، ذہن کی، دماغ کی. اور پھر ان ساری چیزوں کو ملا کر بندہ جب اللہ کے حضور آتا ہے نماز میں تو اللہ سے بالمشافہ ملاقات کر رہا ہے. تو اللہ سے جب بالمشافہ ملاقات کر رہا ہے تو جو جتنی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو ملا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ خشوع ہے. یعنی دنیاوی زندگی میں کسی صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں اور بات چیت کوئی کر رہا ہے تو ہم فون نکال لیتے ہیں، تو دوسرا شخص جب کتنا مائنڈ کرتا ہے اسے بڑا غصہ آتا ہے، یار یہ کیسا بدتمیز آدمی ہے جو میرے ساتھ ملاقات کے لیے آیا ہے اور اپنے فون پہ کچھ لگا ہوا ہے. تو یعنی دنیاوی زندگی میں بھی آپ جب کسی سے 1 to 1 ملاقات کر رہے ہیں تو دوسرے شخص کا کسی اور طرف متوجہ ہو جانا پہلے شخص کو بہت ناگوار گزرتا ہے. تو سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کے ہاں جب آ رہے ہیں اور پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک بالکل فیس ٹو فیس اور بالمشافہ ملاقات ہے، تو کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو ایک شخص آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اور وہ 4 سوال کرتے ہیں. اور ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ احسان یعنی ایکسیلنس،
یعنی جو بیسٹ کوالٹی کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ ضرور یقین جانو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہو. یعنی احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت, بندگی, نماز, کوئی بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہو ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہارا تھوڑا ایمان اور تمہاری توجہ اتنی مضبوط نہیں ہے, خشوع کم ہے, تو یہ تو ضرور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. جب یہ شخص چلے گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل امین تھے اور تمہیں دین سکھانے آئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور صحابہ تھے, اور وہ ایک بڑی عجیب سی ایک وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے علم سکھائیے, نصیحت کیجیے, بالکل مختصر ہو, یعنی ٹو دا پوائنٹ جیسے ہم کہتے ہیں, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں چاہیے, اور مجھے کوئی لمبی تقریر اور لمبا آواز نہیں چاہیے, لمبی نصیحتیں نہیں چاہیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے علم سکھائیے جو بالکل مختصر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 باتیں بتائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح نماز پڑھو گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح نماز پڑھو گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. کوئی ایسی بات منہ سے مت کہو جس بات پر تمہیں بعد میں معافی مانگنی پڑے. دوسری بات, کوئی ایسی بات مت کہو جس پر تمہیں بعد میں معافی مانگنی پڑے. تیسری بات, کوئی ایسی کسی چیز کی تمنا مت کرو جو دوسروں کے پاس ہو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے علم کو ان 3 مختصر سی باتوں میں بند کر کے اس شخص کے حوالے کیا, اور اس شخص کی توسط سے یہ ہم تک بھی یہ علم آ رہا ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے اس چیز کی تمنا نہیں کرو, اپنے آپ کو دوسروں سے موازنہ نہیں کرو. ہماری زندگی اکثر دوسروں سے موازنہ کرنے میں گزر جاتی ہے کہ یہ بندہ تو اس کے پاس تو میرے جتنی صلاحیتیں تھیں, میرے جتنا ہی پیسہ تھا, اب یہ میرے سے آگے چلا گیا ہے. جتنا اللہ نے دوسروں کو دی ہے اس کی تمنا نہیں کرو, اپنے آپ پر توجہ مذکور رکھو, اپنی صلاحیتوں کو بہتر بناتے رہو, اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ نوازیں گے. کبھی ایسی بات مت کہو منہ سے کہ بات کہہ کر بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے اور بعد میں معافی مانگنی پڑے. اور پہلی بات کہ یہ جو تمہاری ملاقات ہے اللہ نے موقع دیا ہے, یہ شاید تمہاری زندگی کی اللہ سے آخری ملاقات ہو اس دنیا میں. اس دنیا میں تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہو, اس کے بعد تمہیں یہ موقع نہیں ملے, تو اس نماز کو بہترین نماز بناؤ. کیوں؟ ہم جب کوئی بچھڑ رہا ہوتا ہے, کوئی دور جا رہا ہے, کسی ماں کا بیٹا باہر کے ملک میں جا رہا ہے, تو ماں کس طرح لپٹ لپٹ کر روتی ہے اور ملتی ہے. وہ شاید یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید اس کے بعد اس کے اس بیٹے سے اس کی یہ آخری ملاقات ہے, شاید ملاقات ہو یا نہ ہو. تو ان لمحات کو خوبصورت سے خوبصورت تر بناؤ, ان لمحات کو اپنی زندگی کا بہترین بناؤ. اور اسی طرح اسی سے یہ بھی نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ جو دن اللہ نے دیا, یہ جو خوبصورت لمحات دیے ہیں, یہ لمحات تمہاری زندگی میں دوبارہ نہیں آئیں. تو ان لمحات کو بہترین سے بہترین بناؤ, اور جب بنا لو گے اور ہر دن تم اس طرح گزار رہے ہو کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہے, تم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے ادا کیے ہوئے ہیں, بندوں کے حقوق پورے ادا کیے ہوئے ہیں, تمہارے معاملات سارے سمٹے ہوئے ہیں, تو پھر تم کیا ہو؟ تم نفس مطمئنہ ہو کہ تم اللہ کے جب حضور جاؤ گے تو تم ایک مطمئن نفس لے کر جا رہے ہو, اور پھر اللہ سے تمہاری جو ملاقات ہوگی وہ ایک بہترین ملاقات ہوگی. یہ سامعین گرامی خشوع ہے. تو اور خشوع اور نماز, خشوع کے بغیر نماز کا جو صحیح جو اس کا اجر اور جو ثواب اور جو اس کی سویٹنس اور جو اس کی مٹھاس ہے وہ اللہ کے بندے لے نہیں سکتے. اور پھر اکیلے میں بھی جب نماز پڑھ رہے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی تم سفر میں اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہو تو تم اکیلے نہیں ہو. رب العالمین نے
اس نماز میں تمہارے پیچھے 2 فرشتے بھیجے ہیں جو تمہاری امامت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا بندہ جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے 2 فرشتے ہیں جو نماز پڑھے ہیں۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کا بندہ اذان دے کر باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے کہ تم ان کو گن نہیں سکتے، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی اور ان فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو سامعین گرامی، نماز کو اس بہترین طریقے سے پڑھنا یہ خشوع ہے۔ اور نماز کے 3 بڑے حصے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں، گزرتے ہیں، 5 دفعہ پڑھتے ہیں، اکثر غور نہیں کرتے۔ پہلا حصہ قیام، دوسرا بڑا حصہ رکوع، تیسرا اور جو نماز کا کلائمیکس ہے، نماز کی جو پوری پیک ہے جسے کہتے ہیں، وہ ہے سجدہ۔ یہ 3 نماز کے بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ قیام۔ قیام کیا ہے؟ قیام کوشش کا اظہار ہے، قیام ایک جد و جہد کا اظہار ہے کہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جائیں اور اپنی کاز کے لیے، کسی مقصد کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ قیام ہے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، طوفان ہے اگر گھر کے در پہ یوں بیٹھ نہ جاؤ کچھ تو کرو، طوفان ہے اگر گھر کے در پہ یوں بیٹھ نہ جاؤ کچھ تو کرو، کھڑکی کے شکستہ شیشے پر کاغذ ہی لگاؤ کچھ تو کرو۔ تو بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، قیام کرنا پڑتا ہے، کھڑے ہونا پڑتا ہے، اور دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بھی کھڑے ہونا پڑتا ہے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے بھی اللہ کے حضور کھڑے ہونا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا قم اللیل الا قلیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کے لمحات میں کھڑے ہوں اللہ کے حضور، قیام اللیل کیجئے، رات کو کھڑے ہوئیے، رات کا کچھ حصہ آپ ضرور قیام کیجئے۔ اور پھر اللہ نے کہا قوموا للہ قانتین، کہ جو اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں، ادب کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو۔ اصحاب کہف کے جو نوجوان تھے ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اذ قاموا فقالوا ربنا، اور وہ اس ظلم کے ماحول میں اور اس کفر کے ماحول میں وہ کھڑے ہو گئے، اذ قاموا فقالوا ربنا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ نماز کا پہلا بڑا درجہ ہے قیام، اور قیام یہ ہے کہ ہم اللہ کا جو مقصد ہے زندگی کا، اس مقصد کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اس مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہم نے قربانی دینی ہے، کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ اپنی جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو نیچے رکھ کر جو اللہ کی خواہشات ہیں انہیں اوپر رکھنا ہے۔ دوسرا حصہ رکوع ہے، رکوع جس میں ہم اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاکیزہ ہے وہ رب جو عظیم ہے۔ عظیم کا مطلب مستحکم ہے، یعنی وہ ایک ایسی پوزیشن میں ہے رب العالمین جسے کوئی ہلا نہیں سکتا، اور ہم رکوع میں ہیں۔ اور جب ہم رکوع میں ہوتے ہیں تو جسمانی طور پر ہم سب سے کمزور پوزیشن ہوتے ہیں، یعنی رکوع کی حالت میں اپنے آپ کو بیلنس کر کے رکھنا سب سے مشکل کام ہے نماز میں، یعنی ہم سب سے کمزور حالت میں ہیں اور رب العالمین کی اس مستحکمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ رب العالمین کی جو پوزیشن ہے وہ سب سے اوپر ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں اور رب العالمین کی طاقت کا اقرار کر رہے ہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر، ٹیم ورک، لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرو، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ مل کر رہو۔ بدی کا اگر مقابلہ کرنا ہے نیک لوگوں کو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مل کر رہنا پڑے گا، اور ان کی طرح نہ ہو جانا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جنہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حضور رکوع کرو تو وہ جھکتے نہیں ہیں، وہ رکوع نہیں کرتے۔ تو سامعین گرامی، اس کے بعد تیسرا درجہ ہے نماز کا، وہ ہے سجدہ۔ سجدہ نماز کا عروج ہے، سب سے نچلی حالت لیکن نماز کا عروج ہے، نماز کا
یہ کلائمیکس ہے. رکوع اس بادشاہ کے سامنے جو انتہائی طاقتور ہے، اس کے سامنے انتہائی کمزور پوزیشن اختیار کرنا، یہ رکوع ہے. سجدہ اس بادشاہ کے سامنے جو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کے سب سے قریب ہونا، یہ سجدہ. رکوع اس بادشاہ کے سامنے جو سب سے طاقتور ہے، انتہائی کمزور پوزیشن اختیار کرنا، رکوع ہے. سجدہ اس رب العالمین کے سامنے جو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کے سب سے زیادہ قریب ہونا، یہ سجدہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں، کیونکہ بندے اور رب کے درمیان اس وقت کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعاؤں کی انتہائی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. وسامعین گرامی، خشوع والی نماز، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، خشوع والی نماز وہ نماز ہے جو جسمانی خاموشی اور ذہنی سکون کے ساتھ دوسرے سارے رابطے منقطع کر کے، ساری سوچوں کو ڈسکنیکٹ کر کے اللہ سے آخری یا الوداعی ملاقات کی طرح کی جائے. یہ خشوع والی نماز. سارے جسمانی رابطے منقطع ہیں، جسمانی سکون ہے، سارے ذہنی رابطے منقطع ہیں، صرف اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہے، اور اللہ کے ساتھ ہی ایک رابطہ ہے. ساری توجہ، سارا فوکس، سارا مرکز و محور اللہ کے ساتھ ہے، اور اس طرح کہ یہ میری اللہ سے آخری ملاقات ہے، اس کے بعد میری ملاقات اس دنیا میں نہیں ہونی. یہ ہے سامعین گرامی خشوع والی نماز. یہ وہ نماز ہے کہ جو اللہ کے بندے کو وہ ایمانی طاقت دیتی ہے، وہ اخلاقی طاقت دیتی ہے، وہ روحانی طاقت دیتی ہے، جو اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے، جو اسے دنیا میں بھی فلاح کے راستے پر لے جاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتی ہے. ماڈرن مینجمنٹ آج کل ساری یہ کہتی ہے کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلا جو کام کرو وہ 10 منٹ مراقبہ کرو، میڈیٹیشن کرو. مراقبہ کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، سوچوں کو، کوئی اس کو مائنڈفلنس کہتا ہے، کوئی اسے کچھ کہتا ہے. سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک ٹول عطا کیا، ایک جو بہت بڑا ایک ہتھیار عطا کیا، یہ دنیا کے جو مراقبے ہیں اس سے کہیں نزدیک نہیں آ سکتے. خشوع والی نماز سے بڑھ کر کوئی مراقبہ نہ بن سکا ہے، نہ قیامت تک بنے گا. اور پھر ان مغرب زدہ لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اتنے لوگ ہیں نماز تو بڑی پڑھتے ہیں، پاکستان ترقی نہیں کرتا، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو 90% سے زیادہ جو ہماری غربت اور جو ہماری کرپشن اور جو ہمارے حالات ہیں، اس میں 90% سے زیادہ اسی مغرب زدہ طبقے کا ہاتھ ہے. وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، ان کا اس برائیوں میں کوئی اتنا بہت بڑا ہاتھ نہیں ہے. کوئی چھوٹا تو ہو سکتا ہے، لیکن بڑا ہاتھ اسی مراعات یافتہ طبقے کا ہے کہ جو پچھلے 78 سالوں سے پاکستان کا استحصال کرتا آ رہا ہے. مدینہ المنورہ میں ایک نوجوان تھا جو کہ پوری نمازیں پڑھتا تھا لیکن برے کام بھی کرتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور اس کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز اسے ضرور ایک دن راہ راست پر لے آئے گی. اور جب اس نوجوان نے یہ بات سنی تو اس نے شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور توبہ کی اور پھر نیکی کے راستے پر آ گیا. سامعین گرامی، اگر ہماری نمازوں میں خلوص آ جائے، ہماری نمازوں میں خشوع آ جائے تو ہماری دنیا بھی بدل سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی بدل سکتی ہے. اسی خلوص کو، اسی خشوع کو پوری جسمانی اور ذہنی موجودگی کے ساتھ، پوری فوکس اور پوری توجہ کے ساتھ رب العالمین سے اس طرح کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اس جذبے کو ہمیں اپنی اپنی نمازوں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں میں جسمانی اور ذہنی پاکیزگی اور خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پوری توجہ اور پوری فوکس کے ساتھ ہماری ان نمازوں اور ان سجدوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح
اور کامیابی عطا فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔